اور مربی الانس والجان ہیں، جنہوں نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں ہر دور میں یکے بعد دیگرے انبیاء کرام اور رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ کے ان تمام جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً اس ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے اوپر جنہوں نے اپنی 23 سالہ زندگی کو اپنی امت کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ہستی پر جنہوں نے زخم کھا کر اپنی امت کے لیے پھول برسائے۔ اللہ کے بے شمار انگنت اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل ہوں اس مقدس ذات پر جنہوں نے قم فانذر کے بعد علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کے تحریر کے مطابق 20 سال سے زائد عرصہ تک چین اور سکون کی نیند نہ سوئے، یعنی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سورہ مجادلہ سے ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اور سنن ابی داؤد کتاب الملاحم سے حدیث پاک پڑھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت اور حدیث کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آج کے جمعے کے خطبے میں عرض کروں گا۔ آج کے جمعے کے خطبے میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ ہوگا امت مسلمہ پر ذلت و رسوائی کے اسباب کیا ہے، سبب کیا ہے۔ آخر امت مسلمہ عالمی پیمانے پر ذلت و رسوائی کا سامنا کیوں کر رہی ہے، جبکہ اتنی بڑی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کے اندر دیا ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت کے اندر کہ اللہ نے لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا ہے کہ غلبہ اللہ کو حاصل ہوگا اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے مومنین ہیں مومنون کو بھی غلبہ حاصل ہوگا۔ اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی ضمانت دی ہے امت مسلمہ کو کہ ہر جگہ کامیاب رہیں گے، یہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اتنی بڑی ضمانت کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ عالمی پیمانے پر ورلڈ پیمانے پر ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہی ہے۔ سبب کیا ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، انشاءاللہ چند اسباب آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلا سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور ایسا بھی آنے والا ہے، ایک ایسے دور سے تم گزرو گے کہ کافر امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکا انسان دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، یا اس کی مثال یوں لے لیجئے جس طرح بھوکا بھیڑیا بکریوں کی لیور پہ ٹوٹ پڑتا ہے، کافر امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ ایسے صحابہ کرام کا جب لکھا ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پیشن گوئی بیان کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو تعجب ہوا، فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ
اللہ کے رسول جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں، جس دور میں کافر امتیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس وقت ہماری تعداد کب ہوگی؟ ہم قلیل تعداد میں ہوں گے، جبکہ ہم 313 تھے 1000 میں بھاری ہوئے، 700 تھے جنگ احد میں 3000 میں بھاری ہوئے، جنگ موتا میں 3000 تھے 2,00,000 میں بھاری، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ۔ اللہ کے رسول جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا اس دور میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ نبی کائنات نے فرمایا نہیں میرے ساتھیوں، وَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، نہیں تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، بہت زیادہ تعداد میں تم ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری حیثیت پانی میں بہنے والے جھاگ کے مانی ہوگی۔ پانی میں جب جھاگ بہتا ہے یا صابن کا جو جھاگ بنتا ہے چند سیکنڈوں میں ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی ہے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری حیثیت پانی میں بہنے والے جھاگ کے مانند ہوگی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اور تمہارا رعب اور دبدبا اللہ تمہارے دشمنوں کے دل سے نکال دے گا، اب وہ دور نہیں رہے گا، وہ دبدبا اور خوف نہیں ہوگا کہ فاروق اعظم کا نام جب قیصر و کسریٰ کی پاور سپر پاور سلطنتیں سنا کرتی تھی تو زمین سے کرسیاں کھسک جاتی تھی، کندھے کب کپانے لگتے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، میرے ساتھیو تمہارا رعب اور دبدبا اللہ تمہارے دشمنوں کے دل سے نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الرُّعْبَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن کو پیدا کر دے گا۔ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ، اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ یہ ساری باتیں تو سمجھ میں آ گئی ہیں، یہ وہن کیا چیز ہے؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، کہا وہن یہ ہے کہ جب تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے گھبراؤ گے، جب دنیا سے محبت کرو گے موت سے گھبراؤ گے۔ میرے ساتھیوں اس حدیث کے پہلے ٹکڑے میں جس دور کا میں نے تذکرہ کیا ہے، جس مصیبت کا میں نے ذکر کیا ہے، اس مصیبت میں اس دور میں میری امت مبتلا ہو جائے گی۔ پہلا سبب معلوم ہو گیا، دنیا سے محبت، موت سے گھبراہٹ، اور جب انسان دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے، جب انسان پر دنیا غالب آ جاتی ہے تو اس دنیا کو کمانے کے لیے اب انسان نہ حلال کی تمیز کرتا ہے نہ حرام کی تمیز کرتا ہے، چاہے جہاں سے آئے، حلال راستہ ہو یا حرام راستہ ہو، چاہے جہاں سے آئے، دنیا آ جائے، مال آ جائے، جائیداد آ جائے، دولت آ جائے، چاہے جہاں سے ہو دنیا آنی چاہیے۔ الحب الدنیا وکراہیۃ الموت، کہا میرے ساتھیوں جس دور کا میں نے ابھی تمہارے سامنے اس حدیث کے پہلے ٹکڑے میں بیان کیا، اس دور سے تم اس وقت گزرو گے جب تم دنیا سے محبت کرو گے، موت سے گھبراؤ گے۔ پہلا سبب معلوم ہو گیا۔ دوسرا سبب نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ موڑنا، سنت سے انحراف کرنا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا، امام صاحب میں نے حج کا ارادہ کیا ہوا ہے، میں مدینہ سے حج کرنے کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ مسجد نبوی میں یہ سوال ہو رہا ہے، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ احرام وہاں سے باندھو جہاں سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے، ذوالحلیفہ سے باندھو، چونکہ مدینہ سے حجاج کرام جو نکلتے ہیں پیارے نبی نے ان کے لیے میقات مقرر کیا ہے ذوالحلیفہ کو، اور ذوالحلیفہ سے احرام باندھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے سنت کا طریقہ یہی ہے کہ مدینہ سے نکلنے والے جتنے بھی حجاج کرام ہوں گے وہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے۔ وہ شخص کہتا ہے امام صاحب میں مسجد نبوی سے باندھنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں اس مسئلے میں؟ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے بندے میں تیرے سامنے نبی کی سنت بیان کر رہا ہوں، میں تجھے نبی کی سنت بتا رہا ہوں، تو میری رائے پوچھتے ہو، میرا فتویٰ پوچھتے ہو، مجھ سے مشورہ پوچھتے ہو سنت کی مخالفت میں؟ میری رائے یہ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور کی آیت تلاوت کرتے اور کہتے میری رائے یہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے سورہ نور کے اندر، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں اللہ اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے یا کسی فتنے میں مبتلا کر دے، اور
عذاب آتا ہے امت پر، یا اللہ کسی فتنے میں مبتلا کر دیتا، یا پھر کسی بڑی مصیبت میں امت کو مبتلا کر دیتا ہے۔ آیت بتا رہی ہے کہ سنت رسول سے منہ موڑنے پر اللہ رب العالمین کا عذاب ہوتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، دنیا میں خوشحالی چاہتے ہو، امن اور شانتی کی زندگی چاہتے ہو، نبی کائنات علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرو، آپ کی اتباع کرو ویسے جیسے نبی کے صحابہ نے پیروی کی، جیسے نبی کے صحابہ نے اتباع کیا ہے، اور اس قالب میں اپنی زندگی کو ڈھال دو جس قالب میں نبی کے صحابہ نے اپنی زندگی کو ڈھال دیا تھا، اور وہی جذبہ اپنے اندر اتباع سنت کی پیدا کرو جو نبی کے صحابہ کے اندر جذبہ تھا۔ کیسا جذبہ تھا؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب الجمعہ کے اندر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن مسعود، رواه ابو داؤد کتاب الجمعہ۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی کے بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، منبر رسول پر ٹھہرے ہوئے ہیں، پیارے نبی کا خطبہ ہو رہا ہے، آپ کی نگاہیں دس پڑتی ہے کہ کچھ لوگ جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، ٹھہر کر سن رہے ہیں۔ نبی کائنات نے فرمایا فقال اجلسوا، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ حدیث یہ بتا رہی ہے، ابو داؤد کی یہ حدیث بتا رہی ہے، یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کر سننا سنت کے خلاف ہے۔ کچھ لوگ ٹھہر کر سن رہے ہیں، نبی کائنات کی نگاہیں دس پڑتی ہے، آپ نے کہا فقال اجلسوا، لوگوں بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر خطبہ سنو۔ ابھی آپ کا یہ حکم زبان رسالت سے نکل رہا تھا، یہ الفاظ آپ ابھی ادا کر رہے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے تھے، ابھی مسجد میں آ رہے تھے، فسمع ابن ذالک ابن مسعود، ابن مسعود نے سنا کہ نبی کہہ رہے ہیں لوگوں بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر خطبہ سنو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کا حکم سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں لوگوں بیٹھ جاؤ، فجلس علی باب المسجد، مسجد نبوی کے دروازے پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے۔ فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کائنات کی نگاہ پڑتی ہے کہ ابن مسعود دروازے پر بیٹھ گیا، ایک قدم مسجد کے اندر ہے، ایک قدم مسجد کے باہر ہے، مسجد نبی کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے کہا لوگوں بیٹھ جاؤ۔ جب نبی کائنات کی نگاہ پڑتی ہے، کہا تعال یا ابن مسعود، ابن مسعود میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم بیٹھ جاؤ، ابن مسعود میں نے ٹھہرے ہوئے لوگوں سے کہا تھا جو خطبہ کھڑے ہو کر سن رہے تھے، ابن مسعود تعال یا ابن مسعود، آ جاؤ مسجد کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ابن مسعود نے کہا اللہ کے رسول رب ذوالجلال کی قسم ہے آقا، عبداللہ ابن مسعود یہ نہیں جانتا ہے آپ نے کس سے کہا ہے، کھڑے لوگوں سے کہا یا ٹھہرے ہوئے لوگوں سے کہا؟ ابن مسعود سے کہا میں نہیں جانتا ہوں، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ کا حکم کیا ہے، آپ نے کیا کہا اور کس زبان سے وہ الفاظ کر رہے لوگوں، وہ زبان ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ زبان رسالت جب اللہ حکم دیتا ہے پیارے نبی کی زبان رسالت حرکت میں آتی ہے، بغیر اللہ کے حکم کے وہ زبان رسالت کبھی حرکت میں نہیں آتی۔ قرآن شریعت کے معاملے میں کہا تھا میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ آپ نے کس سے کہا، بس اتنا جانتا ہوں آپ نے کیا کہا، آپ کا حکم کیا ہے۔ آپ نے حکم دیا لوگوں بیٹھ جاؤ، اجلسوا، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ میں نے سوچا ابن مسعود رب ذوالجلال کی قسم ہے نبی کے حکم کے بعد اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو کائنات کی رب کی قسم ہے ابن مسعود تیرا قدم مسجد نبی کی طرف نہیں، تیرا قدم جہنم کی آگ کی طرف بڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے کہا لوگوں بیٹھ جاؤ، بیٹھنے کا حکم دیا، ایک قدم بھی آگے بڑھانا گوارا نہیں کیا۔ یہ ہے نبی کی حکم کی تعمیل، یہ ہے اتباع رسول کا جذبہ۔ لوگوں یہ جذبہ پیدا کرو اپنے اندر، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کامیابی ملے گی، اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ دوسرا سبب معلوم، تیسرا سبب دین سے دوری اختیار کرنا، کتاب و سنت سے دوری اختیار کرنا۔
نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کتاب الفتن کی حدیث ہے، عن زیاد بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال ذاک عند اذان ذهب فقلت كيف يذهب نحن نقرأ القرآن ونقرأ أبناؤنا ويقرأ أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة قال فقيلت قومك زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذا اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما رواه ابن ماجہ کتاب الفتن۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے کسی فتنے کا، کسی عذاب کا، کسی مصیبت کا تذکرہ کیا نبی کے سامنے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میرے ساتھیوں، جس عذاب کا، جس مصیبت کا تم نے ابھی ابھی میرے سامنے ذکر کیا ہے، یہ عذاب یا یہ مصیبت میری امت پر اس وقت نہیں آنے والی ہے، میری امت پر اس وقت یہ عذاب نہیں آنے والی ہے۔ کب آئے گی؟ فقال ذاک عند ابان الذهاب، جب دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا اس وقت اس عذاب میں میری امت مبتلا ہوگی، جس عذاب کا، جس مصیبت کا یا جس فتنے کا تم نے ابھی ابھی میرے سامنے ذکر کیا ہے۔ فقال ذاک عند ابان الذهاب، دنیا سے، زمین سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول وكيف يذهب نحن نقرأ القرآن ونقرأ أبناؤنا ويقرأ أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة۔ اللہ کے رسول علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ وكيف يذهب علم کیسے اٹھا لیا جائے گا جبکہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، ويقرأ أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة، ہم اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں، ہماری اولاد اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں گی، اور یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ إلى يوم القيامة قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ کہتے ہیں علم اٹھا لیا جائے گا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ نبی کائنات نے فرمایا قال ثقلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل من المدينة أوليس هذا اليهود والنصارى۔ زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، ان كنت لأراك من أفقه رجل بالمدینہ، میں مدینہ کے عقل مند لوگوں میں تجھے شمار کرتا تھا، میں سمجھتا تھا کہ تو بڑا عقل مند آدمی ہے، باشعور انسان ہے، ہوشیار ہے، لیکن زیاد تیری ماں تجھے گم پائے۔ اولیس ھذا اليهود والنصارى، کیا تم نے مدینہ کے اندر یہودیوں کو نہیں دیکھا، نصرانیوں کو نہیں دیکھا؟ یقرؤون التوراۃ والانجیل، وہ تورات بھی پڑھتا ہے، انجیل بھی پڑھتا ہے، لیکن لا یعملون بشیء مما فیہما، جو تورات میں ہے، جو انجیل میں ہے، اس پر وہ عمل نہیں کرتا ہے۔ علم اٹھا لیا جانے کا یہی مطلب ہے، تورات تو پڑھتا ہے، انجیل تو پڑھتا ہے، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کر رہا۔ اگر وہ اس پر عمل کرتا تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتے، چونکہ ساری نشانیاں تورات و انجیل کے اندر موجود ہیں۔ بیائی نہیں یہی حال میری امت کا ہوگا، قرآن پڑھیں گے، اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، ان کی اولاد اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، یہاں تک کہ یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ جب قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، ابھی ابھی جس عذاب کا تم نے اس حدیث کے پہلے ٹکڑے میں میرے سامنے ذکر کیا ہے، یہ عذاب اس وقت میری امت پر آ جائے گی جب قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ آیا نا عذاب؟ قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا، وہ عذاب جس عذاب کا تذکرہ اس حدیث کے پہلے ٹکڑے میں نبی کے سامنے صحابہ کرام نے کیا ہے۔ یہ بہت سارے اسباب ہیں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ثابت ہے کہ یہ ان وجوہات کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب بھی آتا ہے، امت پر مصیبت میں مبتلا ہوتی ہے۔ اب وہ عذاب کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، چاہے آسمان سے بارش کو روک کر، چاہے ظالم حکمراں کو مسلط کر کے، یا اور بھی کئی راستے ہیں، کئی شکلیں ہیں اللہ رب العالمین کے پاس۔ آج ہم پریشان ہیں، دعائیں کرتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، پریشان رہتے، یہاں تک کہ عالمی پیمانے پر قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے جب پوری امت کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوتی ہے۔ عالمی پیمانے پر، بڑے پیمانے پر، یہاں تک کہ حرمین شریفین کے اندر بھی قنوت نازلہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ قنوت نازلہ کے بعد بھی پھر ہماری وہی حالت، وہی مصیبت، وہی مظلومیت، وہی محرومیت، وہی پریشانی، وہی عذاب، وہی فتنہ،
ہماری زبان کے اندر اب وہ تاثیر نہیں رہی ہے. ہم نے اپنی زبان کو اس قدر حرام کھا کر گندا کر دیا ہے, حرام کمائی سے ہم نے اپنے جسم کو اس قدر گندا کر دیا ہے کہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی فریاد باب الہی تک نہیں پہنچ سکتی ہے. یاد رکھو مسلمانوں, رب جلال کی قسم ہے, مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اگر ہے تو مومنوں کی دعائیں ہیں. دعا سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں ہے. جانتے ہیں جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے بیت المقدس کو آزاد کرایا تھا, بنی اسرائیل کی طرف سے عالمی پیمانے پر میٹنگ ہوئی تھی بیت المقدس کے پاس فلسطین میں, اور اس میں سب سے بڑا جو پادری تھا اس نے کہا تھا اہل کتاب سے کہ لوگوں, مسلمانوں کو میدان میں شکست دینا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے, وہ ان کی دعا ہے. جب تک ان کی دعائیں رہے گی, وہ اپنے رب کو پکارتا رہے گا, تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. اگر ان کو شکست دینا چاہتے ہو, پہلے اس کے ایمان کو کمزور کرو, اس کی عبادتوں کو برباد کرو. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا ٹیلی ویژن کو ایجاد کرو. ٹیلی ویژن ایجاد کیا. آج اس قدر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے کہ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, نوجوانوں کی جیب میں موبائل رہتا ہے, رنگ ٹون بجتا ہے, گانے کی میوزک آتی ہے. اسلام میں میوزک ہی تو حرام ہے. اسلام میں میوزک ہی تو حرام ہے. جس عبادت کے اندر ہمارے جیبوں کے اندر ایک طرف سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو رہی ہو, ایک طرف رب العالمین کی کتاب مقدس کی تلاوت ہو رہی ہو, اور دوسری طرف جیبوں میں گانے اور رنگ ٹون اور میوزک بجتے ہو, بتاؤ مسلمان اس عبادت کا عالم کیا ہوگا, اس عبادت کا اثر کیا ہوگا. آج یہی وجہ ہے کہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین یہاں نہیں پہنچ رہی ہیں. ایک آدمی بھی اگر پوری بستی کے اندر, پوری جماعت کے اندر اگر ایک آدمی بھی گناہگار ہے, رب ذوالجلال کی قسم ہے لوگوں, یاد رکھنا پوری بستی کے اندر عذاب آ سکتا ہے, پوری جماعت مصیبت میں مبتلا ہو سکتی ہے اگر ایک آدمی بھی کوئی گناہ کبیرہ کا اصرار کے ساتھ ارتکاب کر رہا ہے. ایک آدمی بھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں, مستند واقعہ, کوئی غیر مستند واقعہ نہیں, یہاں بہت سارے علماء بھی ہوں گے تحقیق کر سکتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں, بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط آئی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. موسیٰ علیہ السلام زندہ باحیات ہے. قحط آئی, آسمان سے باران رحمت کو روک لیا گیا, آسمان سے بارش روک لی گئی. سارے لوگ پریشان, کسان بھی پریشان, انسان بھی پریشان, اللہ کے دوسرے مخلوق بھی پریشان, پوری زمین خشک پڑی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر, 70,000 کو لے کر, پوری قوم کو لے کر میدان میں نکل جاتے ہیں, صحرا میں نکل جاتے ہیں نماز استسقاء پڑھنے کے لیے, نماز استسقاء کرنے کے لیے, اور دعائیں کرتے ہیں, اے اللہ پروردگار عالم تیرے سارے بندے پریشان ہیں, جانور بھی پریشان ہے, اے اللہ تو اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے باران رحمت کا نزول فرما دے, آسمان سے بارش نازل کر دے. دعائیں ہو رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام کی دعا رد کر دی گئی. کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کے. لوگوں کون ہستی ہے, کون شخص ہے؟ موسیٰ کریم اللہ ہے, صاحب تورات ہے. کریم اللہ اتنا بڑا پیغمبر جس کی مثال نبی کائنات نے دی ہے تورات کے اندر. میری امت کے لوگوں, اگر مجھے چھوڑ کر موسیٰ کریم اللہ بھی آ جائے اور تم اسی پر بھی کرنے لگو, اللہ کے ہاں تمہارا دین قابل قبول نہیں ہوگا, تو کیا ہوگا. پیغمبر تو اور بھی ہے نا, ابراہیم علیہ السلام بھی ہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے, نوح علیہ السلام بھی ہے, ادریس علیہ السلام بھی ہے, اور اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, اور بھی پیغمبر ہے. لیکن صرف موسیٰ کا نام کیوں لیا؟ لیکن کوئی معمولی پیغمبر نہیں ہے, بہت بڑی ہستی ہے, بہت بڑا پیغمبر ہے. موسیٰ کلیم اللہ دعا کر رہے ہیں, اللہ تیرے سارے بندے پریشان ہیں, اللہ آسمان سے بارش نازل کر دے, باران رحمت کا نزول فرما دے. موسیٰ کلیم اللہ کی دعا رد کر دی جاتی ہے. صاحب تورات لوگوں, پیغمبر ہے, کوئی معمولی شخص نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر دوسرے دن پوری قوم کو لے کر نکلتے ہیں, پھر دوسرے دن دعائیں کی جاتی ہے, اللہ تیرے سارے بندے پریشان ہیں, بارش نازل کر دے, بارش نازل کر دے.
दूसरे दिन भी दोबारा हो गई। अल्लाह अकबर, ताज्जुब की बात नहीं है। हम आप दुआएं करते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती है, हम परेशान हो जाते हैं। मौलवी साहब दुआएं कबूल नहीं हो रही, मैं दुआएं करते रहता हूँ, बार बार दुआ कर रहा हूँ, मगर मेरी अल्लाह सुन नहीं रहा है। सबब क्या है? पहले उसके असबाब को तलाश करने की कोशिश करो। सबब क्या है? मेरी दुआएं रद्द हो रही है। दूसरे दिन भी मूसा कलीमुल्लाह की दुआ रद्द हो गई। तीसरे दिन फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कौम को लेकर निकल गए, पूरी कौम को लेकर। अल्लाह बारिश नाज़िल कर दे। अल्लाह सबब क्या है? दुआएं रद्द हो रही है। तीसरे दिन भी दुआ रद्द हो गई। मूसा कलीमुल्लाह के सब्र का पैमाना लबरेज होता है और निदा लगाते हैं, परवरदिगार सबब क्या है? क्या मेरी नबुव्वत के अंदर कोई खोट है? मेरी जुबान के अंदर कोई कमी है? मेरे तख्वे के अंदर कोई कमजोरी है? खुदा मेरी दुआ रद्द क्यों हो रही है? परवरदिगार आलम, दुआ रद्द करना, कबूल करना ये तेरे इख्तियार में है, लेकिन अल्लाह मैं जानना चाहता हूं कि आखिर मेरी दुआ क्यों रद्द हो रही है। मैं सबब जानना चाहता हूं। रब्बुल आलमीन की तरफ से निदा दी है लोगों, ऐ मूसा ला उस्तुजीबु लका वलिमन माका वफीका अमाम। मूसा, न तेरी नबुव्वत में कोई खोट है, न तेरी जुबान में कोई कमजोरी है, न तेरे तक़वे में कोई कमी है। ला उस्तुजीबु लका वलिमन माका वफीका अमाम। मूसा, तेरी दुआ इसलिए रद्द हो रही है, तू जो जमात लेकर आया है उस जमात के अंदर एक आदमी है जो चुगलखोर है। एक आदमी है, 70,000 की जमात है। मूसा कलीमुल्लाह मसल्ले पे ठहरे हुए दुआएं कर रहे हैं, रब की तरफ से निदा आती है, ऐ मूसा ला उस्तुजीबु लका वलिमन माका वफीका अमाम। ऐ मूसा, एक आदमी है तेरी जमात के अंदर, कम 40 साल से अपने रब की नाफरमानियां करता हुआ है, चुगलखोर है, उसकी वजह से तेरे पूरे कौम के लोग परेशान हैं, बाराने रहमत को रोक लिया गया है, उससे कहो कि वो तौबा कर ले। मूसा ने कहा अल्लाह, उस बंदे का नाम तो बता दे, कौन है वो शख्स, ताकि उसको जमात से निकाल दो, या उससे कह दो तौबा कर ले। अल्लाह की तरफ से निदा आती है, मूसा तुझे उस बंदे के नाम से क्या सरोकार है? क्यों उस बंदे के दामन को दागदार करना चाहते हो? क्यों उसे भरे महफिल में बेइज्जत करना चाहते हो? मूसा, उस बंदे के नाम से तुझे क्या सरोकार है? ऐलान कर दो लोगों, अपनी माँ और बहनों की इज्जतों को मजरूह करने वालों, अपने भाइयों की बुराइयां करने वालों, अपने भाइयों की गीबत करने वालों, चुगली खाने वालों, अपने भाइयों की इज्जत को बाजारों में नीलाम करने वालों, आओ, जो 40 साल से रब की नाफरमानी कर रहा है, अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है, रब की तरफ से निदा दी। मूसा, उस बंदे के नाम से तुझे क्या सरोकार है? कह आन ऐलान कर दो, शायद वो तौबा कर ले। क्यों उसे बदनाम करना चाहते हो? उसे बदनाम ना करो, ऐलान कर दो, शायद वो तौबा कर ले, मुमकिन है अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर ले। मूसा कलीमुल्लाह ने ऐलान किया, लोगों कौन है तुम में वो शख्स जो चुगलखोर है और अपने रब की नाफरमानी कर रहा है? वो शख्स दाएं देखता है, बाएं देखता है, सामने देखता है कि शायद कोई दूसरा होगा जो खड़ा हो जाए, दूसरा कोई गुनहगार होगा जो ठहर जाए और तौबा कर ले। देखता है, न दाएं से कोई ठहरा, न सामने से ठहरा, न बाएं से ठहरा। वो दिल ही दिल में सोचता है, कमबख्त, तू ही वो शख्स है जो अपने रब की 40 साल से नाफरमानी कर रहा है, बगली को झांक रहा है। तौबा कर अपने गुनाह से, तेरे गुनाहों की वजह से तेरी पूरी कौम के लोग परेशान है, यहां तक के मूसा कलीमुल्लाह की दुआएं तेरी गुनाहों की वजह से वो रद्द हो रही है, उनकी दुआएं तेरी तो गुनाहों की वजह से रद्द हो रही है। बगली को झांक रहा है, दिल ही दिल में वो तौबा करता है, परवरदिगार तू कितना बड़ा मेहरबान है, ये बंदा तेरा नाफरमानी 40 साल से कर रहा है, लेकिन आज भी तूने इस कमबख्त के नाम पर पर्दा डाल दिया है, मेरी इज्जत बचा ली है। अल्लाह तू कितना बड़ा मेहरबान है। परवरदिगार आलम, आज मैं इसी मजलिस में तौबा करता हूं, आज के बाद से कोई गुनाह नहीं करूंगा। अभी इधर तौबा कर रहा है लोगों, रब्बे जुल जलाल की कसम है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रावी हदीस बयान फरमाते हैं, अभी ये तौबा कर रहा है, आसमान अबरारूद होता है, आसमान से बारिश की छींटे पड़ने लगते हैं, बाराने रहमत का नज़ूल होने लगता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अभी तो उस बंदे ने तौबा भी नहीं किया, वो खड़ा भी नहीं हुआ, आसमान से छींटे पड़ने का सबब क्या है?
اللہ کی طرف سے پھر آواز آتی ہے موسیٰ جس بندے کی گناہ کی وجہ سے آسمان سے بارش روک دی گئی تھی، جس کے گناہوں کی وجہ سے تیری دعائیں رد ہو رہی تھی، اے موسیٰ اب وہ گنہگار نہیں، رب کی نظر میں محبوب بن چکا ہے، اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا ہے، اسی کی توبہ کی قبولیت کی وجہ سے آسمان سے بارش ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے سورہ نوح کے اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ انشاءاللہ چند سیکنڈ میں یا 1 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کر دوں گا چونکہ وقت بھی ہو گیا ہے، اسباب اور بھی بہت سارے پھر کسی موقع پر انشاءاللہ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ رب تم سے وعدہ کر رہا ہے لوگوں آ جاؤ میرے بندو میری بارگاہ میں آ جاؤ اور اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑ لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، رب سے اپنا رب کے سامنے اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ۔ رب تم سے وعدہ کر رہا ہے کیا دے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ سے جب تم توبہ کرو گے، اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں مال سے نوازے گا، اولاد سے نوازے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی دے گا، بنین بھی دے گا، بیٹا بھی دے گا، اولاد بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تیرے کھانے کا انتظام کر دے گا۔ جنت سے مراد یہاں پر پھل اور فروٹ ہے، وہ جنت نہیں ہے جو مومنوں کو مرنے کے بعد ملنے والی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تیری فصلوں کو پیدا کر دے گا، تیرے لیے میووں کا انتظام کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تیرے لیے پینے کا بھی انتظام کر دے گا، میٹھے چشمے کا پانی کا انتظام کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ استغفار کر لو، پھر دیکھو رب کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ حرام کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ کائنات کے رب کی قسم ہے لوگوں، اگر خانہ کعبہ کے اندر بھی کوئی شخص اگر وہ حرام خور ہے، کعبہ ہے، خانہ کعبہ ہے جہاں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اگر کعبہ کے اندر بھی کوئی حرام خور غلط پکڑ کر رو رہا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ کرام کے سفر کر کے خانہ کعبہ گیا، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے غلط پکڑ کر رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، گڑگڑا رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَجَسَدَهُ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ۔ بھلا اس بندے کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا جس بندے کا کھانا بھی حرام کا، جس کا پینا بھی حرام کا، وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ، اس کا پانی بھی حرام کا، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کے کپڑے بھی حرام کمائی کے، وَجَسَدَهُ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کا پورا جسم حرام کمائی سے پرورش کی گئی۔ کعبہ ہے، گلا پکڑ کر رو رہا ہے، وہاں کی دعا بھی اللہ رد کر دے گا۔ چاہتے ہو اللہ کی رحمت آئے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے جرائم سے باز آ جاؤ، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو ایمان غیر محفوظ ہے، اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی ایمان کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالم عالمی پیمانے پر ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو بھی غیر محفوظ ہیں، اللہ ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی ایمان کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالم جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور توحید پر قائم رکھ، جب دنیا سے رخصت ہو مولا ایمان اور توحید پر رخصت ہو، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا و لکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔